بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور توفیق سے سیرت پاک پر گفتگو ہو رہی ہے، اور جو آخری گفتگو ہوئی ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کی طرف چلے گئے تھے کہ اب نبوت کا جو زمانہ ہے وہ بالکل قریب ہے، اور اس بات پر آپ لوگوں کو متنبہ کیا تھا کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ نبوت سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عارف ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، اور ان سے یعنی نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ کے سامنے وہ روایت پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اسلام سے پہلے کسی بت کی عبادت کی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں. اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے شراب پیا نبوت سے پہلے، جبکہ وہ لوگوں پر حلال تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بالکل نہیں، میں اس وقت بھی ان چیزوں کو اپنے آپ پر حرام سمجھتا تھا. اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھانا پیش کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ کھانا جو ہے وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہے. اور فرمانے لگے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جانور کو پیدا کیا تو حق یہی ہے کہ اللہ ہی کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے. تو نبوت سے پہلے بھی صفات خداوندی سے وہ جاہل نہیں تھے، بلکہ عارف تھے اور اللہ کے ولی تھے. اب نبوت کا جو زمانہ ہے بہت قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیا گیا تھا. اب 40 سال یعنی ٹھیک 40 سال یا 40 سال کے اخیر یا 40 سال اور تقریباً 6 مہینے کیا. تو جیسے فی الحال ہم ربیع الاول کے مہینے میں ہیں، اور اسی پر ہمارا جو سیرت کی بات اسی پر شروع ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس مہینے میں ہوئی تھی؟ ربیع الاول میں. اس میں اختلاف نہیں ہے، اگرچہ تاریخ میں کچھ ادھر ادھر ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے. تو ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیا گیا تھا تو تقریباً سب کے نزدیک یا اکثر کے نزدیک وہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان شریف. تو جب ربیع الاول سے رمضان تک ہم گنے تو تقریباً کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تقریباً 6. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان اور رمضان، تقریباً 6. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اور تقریباً 6 مہینے کے تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیا گیا تھا. اور بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبوت کا جو ابتدا ہوا ہے وہ کس سے ہوا ہے؟ رؤیا صالحہ سے، سچے خواب سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا. یعنی جو بھی خواب میں دیکھتے
وہی چیز ہوتا، اور اصل میں یہ وحی کے ابتدا میں سے ہے کہ خواب کا دیکھنا یہ اصل میں وحی ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے جب اپنے تفسیر کو شروع کیا تھا تو وحی کے اقسام ہم نے پڑھے تھے، اور وحی کیا ہے، اور اس میں ایک قسم بتایا تھا کہ اس کا ایک قسم ہے خواب، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دوسرے انبیاء کرام بھی جو خواب دیکھتے تھے وہ بھی کیا ہوتا؟ وحی۔ جیسے کہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو خواب میں دیکھا، اور یہ خواب پہلی مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تنام عینای ولا ینام قلبی، کہ جو آنکھ ہوتی ہے وہ تو بند ہو جاتی ہے اور وہ سوتے ہیں، لیکن جو دل ہوتا ہے وہ بیدار رہتا ہے اور وہ غافل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا کنیکشن اور اس کا لنک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور نیند میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بات آتی ہے، تو جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ بھی سچ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو انبیاء کرام جب سوتے ہیں، جیسے کہ ایک مرتبہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور کچھ آواز بھی نکل رہا تھا، جیسا کہ ہم کہیں گے اپنے زبان میں سنورنگ، ناک سے، لیکن محدثین فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ آواز نکل رہی تھی یہ سنورنگ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، اور کچھ آواز بھی نکل رہا تھا۔ پھر جب بیدار ہوئے تو بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ ہم تو جب سوتے ہیں تو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ کیا کرو؟ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو۔ تو انبیاء کرام جب سوتے ہیں، جیسے میں ابھی بتلا چکا ہوں کہ ان کے آنکھ تو سوتے ہیں لیکن دل نہیں سوتا، تو وہ غافل نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے ان کا جو سونا ہوتا ہے وہ بھی ناقض وضو نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، برخلاف ہمارا سونا، کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھ بھی سو جاتے ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے، اور ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اصل میں جو ہے وہ سونا خود اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے کیونکہ اس میں ہوا نکلنے کا امکان ہے، لیکن ایک مرتبہ جب سو گئے تو معلوم نہیں ہوا نکل گیا نہیں، تو مطلقاً کہا گیا کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن انبیاء جو ہوتے ہیں جب سوتے تو اگر ہوا نکل گیا تو ان کو معلوم ہوتا ہے، تو وہ غافل نہیں ہوتے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جان کو قبض کر لیتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں، حین موتها، اس شخص کا جان یعنی اس کے مرنے کے وقت۔ تو جب آدمی مرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جان کو نکالتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں۔ والتی لم تمت فی منامها، اور جو آدمی سو گیا اور مرا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جان کو بھی نکالتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا جان نکل جاتا ہے اور روح نکل جاتا ہے،
اور بلند ہوتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ عرش تک. تو آدمی تو دنیا میں سو رہا ہے، لیکن اس کا جو روح ہے کہاں چلا جاتا ہے؟ آسمان تک اور عرش تک. اور پھر جو شخص اس حالت میں سویا تھا کہ وضو کر کر سویا تھا، تو پھر وہ بالکل عرش کے قریب جا کر اس کا روح اللہ کا سجدہ کرتا ہے، جو وضو کر کر سوتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے مروی ہے کہ جو شخص وضو کر کر نہیں سوتا تو اس کا جو روح ہے عرش تک جاتا ہے، اور کیونکہ وضو نہیں کیا تھا تو کچھ دور سے سجدہ کرتا ہے. تو اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ وضو کر کے سونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی کا روح چلا جاتا ہے تو عرش کے بالکل قریب سجدہ کرتا ہے. اور وضو کر کے سونے کی ایک دوسری فضیلت بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آدمی وضو کر کے سو جائے اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہید لوگوں میں شمار کرتے ہیں، اور شہداء میں اس کا شمار ہوتا ہے جو شخص وضو کر کے سوتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ سونے سے پہلے ہم وضو کریں. تو ہاں، یہاں سے بات ہوئی کہ جو روح ہے وہ عرش تک جاتا ہے. اور اسی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روح جسم سے نکل جاتا ہے اور اوپر جاتا ہے، اور جب وہ آسمان میں ہوتا ہے اور اس وقت آدمی کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارے حق میں سچا خواب، جبکہ روح ابھی تک آسمانوں میں ہوتا ہے. اور جب روح دوبارہ نیچے آ جاتا ہے اور ابھی بدن میں آ رہا ہے، اس وقت شیطان کچھ ڈال دیتا ہے، تو وہ خواب اس وقت جب دیکھا جاتا ہے تو وہ ہوتے ہیں جھوٹے خواب. اور جیسے میں بتا چکا ہوں کہ خواب کے 3 قسم ہیں: شیطان کی طرف سے، رحمانی جو سچے خواب ہوتے ہیں، اور ایک نفسانی. تو جو سونا ہوتا ہے وہ اصل میں موت کی ایک قسم ہے. تو اسی وجہ سے جب ہم سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھ کے سوتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں آپ کے نام اور آپ کا نام لے کر میں سوتا ہوں. اموت، بلکہ آپ کا نام لے کر میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں. کیونکہ اصل میں سونا یہ ایک قسم کا موت ہے کہ دونوں میں، موت میں اور سونے میں، دونوں میں روح نکالا جاتا ہے. اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں احیانا، ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دیا تھا. تو اصل میں جب ہم سوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ موت. اسی وجہ سے ایک صحابی کا قول ہے کہ اخ الموت، کہ سونا یہ موت کا ایک بہن ہے، کہ بلکہ موت ہی ہے. جیسے میں ابھی بتا چکا ہوں یہ دعا احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تمہیں موت آئے گا. کہ جب سوتے ہو تو روح نکل جاتا ہے، تو اسی طرف جب مرتے ہو تو روح بھی نکل جاتا ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو معراج کے موقع پر جب بات ہوگی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سیڑھی پر چڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا میں بتا چکا ہوں کہ ایک سفر ہے اسراء اور ایک ہے معراج. تو ایک ہے اسراء، اس کا مطلب ہے مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کو کہتے ہیں اسراء. اور دوسرا ہے معراج. معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک. تو
اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تھے اور آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی اتاری گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیڑھی کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور میں نے اس کے مانند کوئی سیڑھی دیکھی نہیں۔ اور اسی سیڑھی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی سیڑھی ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور روح نکلتا ہے تو روح انہی سیڑھی پر چڑھ کر بلند ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سونا یہ اصل میں موت کی ایک قسم ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت۔ تو دونوں کے روح اٹھا لیتے اور پھر جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت مقدر کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے روح کو روک لیتے اپنے پاس۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے روح کو دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ اس کے جسم میں آ جاتا ہے۔ اور روح کے متعلق ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ یہودی جو ہے قرآن کریم میں ہے کہ یہودی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھا کہ روح اصل میں کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کچھ دیر خاموش رہے اور وحی کے انتظار میں رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امور سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور روح کے متعلق علم جو ہے تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، بس اس کے علاوہ اس کی جو حقیقت ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ اور روح کے متعلق ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پہلے آدم علیہ السلام کے جو اجسام ہے اور جو جسم ہے پہلے اس کو پیدا کیا اور کچھ دیر کے لیے بغیر روح کے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اصل میں اس بات کی آج کے درس کے ساتھ کچھ مناسبت بھی ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، لیکن ایک مرتبہ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ متى وجبت لک النبوہ، کہ آپ کے لیے نبوت لازم کب ہوئی تھی، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو جو ظاہری جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیتے کہ مجھے نبوت ملی تھی جب میں 40 سال کا تھا، یہی obvious آنسر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین آدم الروح والجسد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مجھے نبوت اس وقت ملی تھی اور نبوت اس وقت میرے لیے ثابت تھی جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی روح آپ کے جسم میں پھونکا نہیں گیا تھا، اس وقت سے نبوت میرے لیے لازم کر دی گئی تھی۔ تو دوبارہ اس کی طرف جاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو پیدا کیا تھا اور اس میں کئی مختلف سٹیجز ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو جب موقع دیا تو اور زندگی دی تو ایک وقت انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ قرآن کریم میں مختلف سٹیجز آئے ہیں، حمأ مسنون، صلصال کالفخار، من طین لازب، مختلف سٹیج ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے جسم کو پیدا کیا تو کچھ دیر چھوڑ دیا تھا، اور اسی سے ایک واقعہ ہے کہ اس وقت شیطان جو تھا وہ آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس آتا جاتا تھا، اور اس نے دیکھا اور وہ اس وقت سے آدم علیہ السلام سے اس کا حسد پیدا ہو گیا تھا، اور اس نے جب آدم علیہ السلام کے اندر کچھ
ہالونس دیکھی تھی، کچھ گاپ دیکھا تھا، اس کے پیٹ کو دیکھا تھا، تو سمجھ گیا کہ یہ ایسا آدمی ہے اور ایسی چیز ہے جو قابو نہیں پا سکے گا، شہوات پر قابو نہیں کر سکے گا۔ اور شیطان وہ آدم علیہ السلام پر کھٹکھٹاتا دیکھتا وغیرہ، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، تو روح اوپر سے شروع ہوا، اور پہلے آنکھ میں پھر ناک میں، اور کہا جاتا ہے کہ جب ناک میں روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام نے چیخا اور بلکہ سنیز کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب چیخا تو کہا گیا کہو الحمدللہ، تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اور اسی وقت سے وہ چیز اور وہ رواج اور وہ سنت آج تک ہے۔ اور اسی ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں کہ اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آدم علیہ السلام گئے تھے فرشتے کے پاس اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہی تحیہ اور وہی سلام اب تک ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح پھونکا تھا تو آدم علیہ السلام نے چیخا تھا، اور یہی ایک اور بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام ابھی روح پھونکا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا کہ ابھی آنکھوں میں گیا تھا، تو جب آدم علیہ السلام نے جنت کے خوبصورت منظر کو دیکھا تھا اور پھل وغیرہ کو دیکھا تھا، تو چاہ رہے تھے کہ ہاتھ کو کچھ آگے کریں اور کوئی کچھ چیز لے، لیکن اس وقت تک پیروں میں روح نہیں تھا، تو اٹھانے کے لیے گئے تھے لیکن نہیں اٹھا سکے کیونکہ پیر میں ابھی تک روح نہیں تھی۔ تو اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خلق الانسان عجولا، کہ انسان جو ہے وہ جلد باز اور جلد بازی سے پیدا کیا گیا، کہ انسان میں یہ صفت ہے کہ وہ بہت جلد باز کرتا ہے اور بہت جلدی کرتا ہے۔ تو روح پر یہ بات ہو رہی تھی، اور اصل میں یہ تمام جو باتیں شروع ہوئی تھی وہ ہے خواب سے، کہ جو خواب ہے انبیاء کرام کے لیے، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، اور وہ وحی کا ایک قسم ہوتا ہے، اور یہی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ابتدا ہوا وہ خواب سے ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہی ہوتا۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا اسی پر ہم اور اسی سے ہم کل بات کو جاری کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔